بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج شب جمعہ ہے، تو ہمیشہ ہم جمعہ کے دن کی عبادات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ جمعہ کی رات یعنی شب جمعہ ہمیں کون سا درود پاک خوب کثرت سے پڑھنا چاہیے اور اس کے کیا فوائد ہیں، کیا فضائل ہیں۔ اس کے علاوہ جمعہ کا دن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ دن ہے، یعنی کہ سب سے فیوریٹ دن ہے۔ تو اس دن ہمیں خوب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک کے کیا فوائد ہیں، کیا فضائل ہیں، یعنی 14 فائدے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ جو فائدے ہمیں اس دنیا میں بھی پہنچتے ہیں اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں۔ تو چلیں آج ہم اس ویڈیو میں اسی بارے میں بات کریں گے۔ یقیناً آپ کے لیے ویڈیو بہت ہیلپ فل ہوگی، تو برائے کرم اس ویڈیو کو آخر تک سنیں، آخر تک دیکھیں۔ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کے بیچ والی رات میں اس درود پاک کو پابندی سے کم ایک مرتبہ بھی پڑھے گا تو موت کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے، اپنے پاک ہاتھوں سے اس بندے کو قبر میں خود اتار رہے ہیں۔ تو کون سے درود پاک ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ والی درود پاک جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، آپ اس درود پاک کو یاد کر لیں اور آپ خوب شب جمعہ کو اس درود پاک کا ورد کیا کریں۔ ایک دفعہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو اس درود پاک کو آپ یاد کر لیں، نہ صرف رمضان کی راتوں میں بلکہ آپ عام دنوں میں بھی جو شب جمعہ ہوتی ہے اس میں اس درود پاک کی خوب کثرت سے ورد کیا کریں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے 14 فائدے ہیں جو ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ درود پاک ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، درود پاک وہ ذکر ہے جس کے اندر انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں بھیج، اپنی رحمتیں نازل فرما۔ درود پاک مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسا کہ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ بھی ایک درود پاک ہے جیسا کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنا ایک درود پاک ہے۔ اس کے علاوہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس اتنا کہہ دینا بھی درود پاک ہے۔ تو آپ جو کوئی بھی درود پاک پڑھیں جس کے اندر یہ دعا کی جا رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج، تو اس کو پڑھنے کے 14 کمالات یعنی 14 فائدے انسان کو پہنچتے ہیں۔ دیکھیں، فائدے تو بہت ہیں درود پاک پڑھنے کی، لیکن وہ 14 فائدے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں یہ بہت ہی مشہور و معروف ہیں۔ تو چلیں جان لیتے ہیں کہ وہ 14 فائدے کون سے ہیں۔ دیکھیں، درود پاک پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے بھی لگا سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ 14 فائدے کون سے ہیں جو درود پاک پڑھنے سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یعنی کہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ان پر عمل کریں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، تو درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں نا تو خود بخود اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نیکیاں کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں۔ تو نمبر 1 فائدہ کیا ہے کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل آسان ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق آسانی سے مل جاتی ہے۔
नंबर 2, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। नंबर 3, 10 नेकियां लिखी जाती हैं। नंबर 4, 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नंबर 5, 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। नंबर 6, दुआ से पहले दुरूद पाक पढ़ने से दुआ की कबूलियत का इम्कानात ज़्यादा हो जाता है। यानी कि मैंने आप लोग को पहले भी बहुत दफ़ा कहा है कि जब भी आप दुआ करें तो दुआ के अव्वल व आखिर आप दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि अगर हम दुआ के अव्वल व आखिर दुरूद पाक नहीं पढ़ते तो हमारी दुआ ज़मीन व आसमान के बीच में मुअल्लिक हो जाती है। मुअल्लिक हो जाना मतलब रुक जाना, यानी कि स्टॉप हो जाती है, वो आसमान तक नहीं पहुंच पाती। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो पहले आप दुरूद पाक पढ़ें, और जब आप दुआ का इख्तिताम करें तो आखिर में भी आप दुरूद पाक पढ़ा करें। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो दुआ है वो जल्द कबूल होती है, यानी कि आपकी दुआओं की कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो ये इसका फ़ायदा नंबर 6 था। चलें अब फ़ायदा नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7, अजान के बाद की मसनून दुआ से पहले दुरूद पाक अगर पढ़ा जाए, यानी कि जब हम अजान के बाद की जो दुआ पढ़ते हैं अगर उससे पहले हम दुरूद पाक पढ़ लें तो क़यामत के रोज़ हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुजूर हमारी सिफारिश करेंगे कि ए अल्लाह, मेरे इस प्यारे बंदे को तू जन्नत में दाखिल कर दे। तो यानी हमें उनकी शफ़ाअत नसीब होगी। तो आप ज़रूर दुरूद पाक पढ़ा करें। जब भी आप अजान सुनते हैं उसके बाद जब हम दुआ पढ़ते हैं ना, तो उससे पहले आप ज़रूर दुरूद पाक पढ़ा करें। नंबर 8, दुरूद पाक कसरत से पढ़ने से परेशानियां टल जाती हैं। नंबर 9, क़यामत के रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा, यानी कि उनकी शिफात भी नसीब होगी और उनका कुर्ब भी नसीब होगा। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जन्नत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पड़ोसी ठहरे। तो दुरूद पाक आप कसरत से पढ़ा करें। नंबर 10, दुरूद पाक पढ़ने से मजलिस बाबरकत हो जाती है। यानी कि आप जिस भी मजलिस में बैठते हैं, यानी कि वो कोई दीनी मजलिस हो, तो प्लीज़ आप दुरूद पाक उसमें कसरत से पढ़ा करें। नंबर 11, जब इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने उसकी तारीफ करता है। अब आप देखें कि अगर दुनिया में हमारी लोगों के सामने तारीफ होती है तो हम कितना इतरा जाते हैं, ऐसा होता है ना, हम शर्मा जाते हैं, यानी कि हमें खुशी होती है। तो अब आप देखें कि दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला तारीफ करेंगे, और किनके सामने तारीफ करेंगे? फरिश्तों के सामने। तो देखें कितने हमारे दर्जात बुलंद हो रहे हैं सिर्फ एक दुरूद पाक पढ़ने से। नंबर 12, दुरूद पाक पढ़ने वाले शख्स की उम्र में, उसके अमल में और उसके रिस्क में बरकत आती है। नंबर 13, दुरूद पाक के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार होता है। यानी कि जितना हम कह लें कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो अगर हम मुंह से ना भी कहें तो बस हम दुरूद पाक पढ़ें, तो बस ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है। तो जैसा कि आप लोग वर्ड यूज़ करते हैं ना, आई लव यू, तो ये एक वर्ड है मोहब्बत के इजहार के लिए। तो आप कोशिश किया करें, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी अपनी मोहब्बत का इजहार करें या करना चाहें तो आप है ना दुरूद पाक पढ़ा करें। नंबर 14, दुरूद पाक पढ़ने से दिल को तरोताज़गी और ज़िंदगी मिलती है। यानी कि हमारा दिल अगर मुर्दा होता है ना, यानी कि ऐसा होता है ना कि हमारा दिल मुर्दा हो जाता है। और कब मुर्दा होता है? जब हम बहुत गुनाह करते हैं। तो अगर आप अपने दिल को अल्लाह के कुर्ब से लबरेज करना चाहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब से लबरेज करना चाहते हैं, उनकी मोहब्बत से लबरेज करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप दुरूद पाक कसरत से पढ़ें। जब आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे तो आपसे कोई गुनाह भी नहीं सरजद होगा। तो कोशिश किया करें दुरूद पाक को पढ़ने की। तो चले, ये तो हो गए दुरूद पाक के 14 बड़े फवाइद। आइए अब दुरूद पाक के चंद फवाइद अहादीस की रोशनी में भी जानते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, उसके 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जात बुलंद होते हैं। एक और मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी सुबह के वक्त 10 मरतबा और शाम के वक्त 10 मरतबा मुझ पर दुरूद भेजता है, उससे क़यामत के दिन मेरी शिफात नसीब होगी। एक और हदीस में फरमाया गया
کہ جو شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ آئے گا قیامت کے دن اس حال میں کہ اس کا چہرہ نور سے روشن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ یعنی کہ جو انسان بھی 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی 100 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جس میں 70 حاجتیں آخرت کی پوری ہوں گی اور 30 دنیا کی پوری ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس آدمی کی ناک خاک میں ملے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ اس طرح ایک اور حدیث بھی ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی آپ جس بھی مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں تو علماء کرام فرماتے ہیں کم سے کم 1 مرتبہ تو درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ تو جتنی دفعہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر کیا گیا تو اگر آپ درود پاک پڑھ لیں گے تو وہ بہتر اور مستحب ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کی فضیلت کے اوپر تاریخ میں بہت سے قصے موجود ہیں، جیسا کہ حضرت سفیان ثوری طواف کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو ہر قدم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ تو سفیان ثوری نے اس شخص سے پوچھا، اے شخص کیا بات ہے کہ طواف کے درمیان تسبیح و تحلیل کی بجائے تو ہر قدم پر درود پاک پڑھ رہا ہے؟ اس سلسلے میں اگر کوئی بات معلوم ہو تو مجھے بھی بتاؤ۔ تو وہ شخص کہنے لگا، تو کون ہے؟ اللہ تجھے معاف فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام سفیان ثوری ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اگر تو اپنے وقت کا معزز شخص نہ ہوتا تو میں یہ راز تجھے نہ بتاتا، تو میں یہ راز تجھے کبھی نہ بتاتا اور نہ ہی اپنے حال سے کبھی مطلع کرتا۔ اب وہ واقعہ بتاتا ہے۔ تو وہ واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حج بیت اللہ کے سفر پر نکلا۔ دوران سفر میرے والد صاحب بہت بیمار ہو گئے، میں ان کا علاج کرتا رہا۔ ایک رات میں اپنے والد کے سرہانے بیٹھا تھا کہ وہ فوت ہو گئے اور ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور چادر سے اپنے والد کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ اتنے میں نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک انتہائی حسین و جمیل شخص ہے۔ میں نے اس شخص جیسا خوبصورت نہ کبھی اپنی زندگی میں دیکھا تھا، نہ اس کے لباس سے بڑھ کر کبھی کوئی پاکیزہ لباس دیکھا تھا، اور نہ ہی اس سے بہتر کبھی کوئی خوشبو اور مہک مجھے محسوس ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم چلا آ رہا تھا حتیٰ کہ میرے والد صاحب کے قریب پہنچ گیا۔ میرے والد صاحب کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جس سے ان کا سیاہ چہرہ سفید اور منور ہو گیا۔ جب وہ شخص واپس لوٹنے لگا تو میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور پوچھا، اے اللہ کے بندے تو کون ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کے سیاہ چہرے کو سفید اور منور کر دیا؟ تو اس حسین و جمیل شخص نے کہا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں محمد بن عبداللہ ہوں جس پر قرآن نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ کہنے لگے کہ تیرا باپ کوتاہیاں تو بہت کرتا تھا لیکن ساتھ ساتھ مجھ پر درود پاک بھی پڑھتا تھا۔ اب مصیبت میں مبتلا ہو کر اس نے مجھ سے فریاد کی اور میں ہر اس شخص کی مدد کے لیے آتا ہوں جو مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ میں اچانک خواب سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ میرے والد صاحب کا چہرہ حقیقت میں سفید اور روشن تھا۔ تو یہ قصہ حضرت سفیان ثوری نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص کے والد صاحب کوتاہیوں اور گناہوں میں مبتلا تھے مگر ساتھ ساتھ وہ درود پاک کی کثرت بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس درود پاک کی برکت ایسی تھی کہ گناہوں کی وجہ سے جیسے ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا تو فوت ہونے کے وقت درود پاک کی برکت سے ان کا چہرہ روشن اور منور ہو گیا۔ تو یہ ہے درود پاک پڑھنے کے فوائد اور فضائل۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو انسان درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کو نیکیاں حاصل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کی بیماریاں، آفتیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور انسان کا خاتمہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوتی ہے۔ اور جس انسان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو گئی تو قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب جہنم سے بچ جائے گا۔ تو آج شب جمعہ ہے
تو آپ خوب درود پاک کا ورد کریں۔ جو درود پاک میں نے آپ کو بتایا ہے شب جمعہ میں اس کا ورد ضرور کریں۔ اس کے علاوہ جمعہ کے پورا دن آپ درود پاک کا ورد کرتے رہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو کیا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور آپ بھی ثواب کمائیے، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی بھی شخص ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھے گا تو آپ یقین کریں نیکیاں آپ کے نامۂ اعمال میں بھی لکھی جائیں گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کی تمام معلوماتی اور دینی ویڈیوز پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔